shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com لا اکراہ فی الدین۔ اچھا جی، لکھ لو جی، قبول دین کے بارے میں نفی اکراہ۔ قبول دین کے بارے میں نفی اکراہ۔ نمبر 1، قبول دین کے بارے میں نفی اکراہ، نمبر 1 مضمون۔ دوسرا اس کا مختصر مضمون ہے ازالہ شبہ متعلق جہاد، ازالہ شبہ متعلق جہاد۔ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور 2 عورتیں دکھاتے ہیں، آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں 2 عورتیں دکھاتے ہیں۔ ایک عورت ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس کے حسن کا مقابلہ وہاں کوئی نہیں کر سکتا، اور دوسری عورت اتنی بدصورت ہے کہ اس کی بدصورتی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو زبردستی کس کے بارے میں کی جائے گی کہ نکاح کرو، حسین کے بارے میں یا بدصورت کے بارے میں؟ بدصورت۔ ہاں، آپ کو بدصورت عورت دکھائی گئی تو آپ کہتے میں نکاح نہیں کرتا، تو ڈنڈے مار کے زبردستی آپ کا نکاح کرائیں گے بدصورت عورت کا۔ حسین عورت کے ساتھ اکراہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود آپ رغبت سے قبول کریں گے۔ میرے محترم، دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے پہلے، ابھی بھئی توحید دلائل سے ثابت ہو چکی ہے، اس سے پہلے رسالت ثابت ہو چکی ہے۔ تو توحید و رسالت و دین کے بڑے ارکان ہیں، تو ان دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ دین اسلام کا اتنا حسین چہرہ ہے کہ اس کے چہرے کے مقابلے اور کوئی چہرہ نہیں ہے۔ دین اسلام کا کیا ہے؟ اتنا حسین چہرہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی حسین چہرہ نہیں۔ تب اس سے حسین چہرے پہ خود بخود مرو گے یا تم پہ زبردستی کی جائے گی؟ جی، خود بخود مرو گے، خود بخود رغبت کرو گے۔ اسلام کا چہرہ اتنا حسین ہے، اور کفر کا چہرہ اتنا بدصورت ہے اور غلیظ ہے کہ اس کی بدصورتی کے مقابلے میں کوئی بدصورتی نہیں ہے۔ وہاں ڈنڈا مار کے کفر کرایا جائے گا۔ اب آئے گیا سمجھ؟ تو آپ عقل سے سوچیں، تو قبول دین کے بارے میں عقلاً بھی اکراہ نہیں۔ یہ میں نے دلیل کون سی دیا ہے؟ عقلی دیا ہے، عقلی دلیل دیا ہے۔ سمجھ، حسین چہرے کے قبول کرنے کے اکراہ نہیں ہوتا، خود رغبت ہوتی ہے۔ باقی آپ یہ سوال کریں کہ جہاد کے اندر تو اکراہ ہوتا ہے، جہاد میں کوئی اکراہ نہیں ہوتا، سمجھے جی؟ جہاد کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہوتا۔ کیا کافروں کے سامنے آپ جاتے ہو، ڈنڈا اٹھا لیتے ہو، ان کو کہتے ہو کلمہ پڑھو، ایسے کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ؟ نہیں، آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کافروں کو، بھئی اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے دین اسلام قبول کر لو۔ وہ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں تو پابہا، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ بھی قانون ہے کل الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ آپ اسلامی سلطنت میں بے شک رہیں، زندگی گزاریں، لیکن تابع ہو کریں ہماری حکومت کے۔ بے شک کافر رہیں لیکن اسلامی حکومت کے کیا؟ تابع ہو کے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تابع نہیں ہوتے، جزیہ نہیں ادا کرتے، تو پھر لڑنے پہ آمادہ ہوئے نہیں، تو ان کی طرف سے شرارت ہوگی، تو پھر دفاع کے لیے آپ کریں، جہاد کریں۔ بات ہی سمجھ؟ تو جہاد میں اقرار ہوا؟ اقرار نہیں ہوا۔ لیکن پھر ایک اور سوال کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اقرار کرایا تھا، ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا تھا کہ طور پہاڑ کا ٹکڑا لے آؤ،
ان کے سروں پر، وہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پہلے پڑھا یا نہیں؟ ورفعنا فوقکم الطور، اس کے متعلق میرا عرض یہ ہے وہ قبول دین کے بارے میں اقرار نہیں تھا، دین قبول نہیں کر چکے تھے، وہ بنی اسرائیل کافر تھے کیا؟ ان کو مسلمان بنانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے، دین کو قبول کر رہے تھے، وہ تعمیل احکام میں ہیری پھیری کرتے تھے۔ کیا؟ احکام کی تعمیل میں ہیری پھیری کرتے، تو تعمیل احکام کے اندر جو ہیری پھیری کرو اس کو ڈنڈے مار کے نماز نہ پڑھاؤ جی، شاگرد کو ڈنڈا مارو نماز پڑھے، بچوں کو ڈنڈا مارو نماز پڑھے، یہ تعمیل احکام کے بارے میں ڈنڈا تھا، قبول دین کے بارے میں نہیں ڈنڈا تھا۔ میں گیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں اور شہری لوگوں کے لیے ڈنڈا لے لوں، آؤ میرے پاس پڑھو، آؤ میرے پاس پڑھو، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے مولوی پاگل ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن آپ لوگوں نے داخلہ لے لیا ہے نا، تو داخلہ لینے کے باوجود روٹی بھی در کھائیں، ٹھیک ہے، داخلہ بھی لے لیں اور پھر پڑھیں نہیں تو ڈنڈا ماروں یا نہ ماروں؟ ہاں یہی چیز ہے۔ تو انہوں نے داخلہ لے لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا، وہ ڈنڈا ان کو مارا گیا تعمیل احکام کے سلسلے میں۔ اب تمام خدشات آپ کے دور ہو گئے۔ دیکھو جی، لا اکراہ فی الدین، اور اس آیت کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت حسین، یہ حسین ہے سواد کے ساتھ، حضرت حسین انصاری تھے، ان کے دو بیٹے نصارہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ نصرانی بن گئے تھے۔ تو ان کا خیال ہوا کہ میں ڈنڈے سے ان کو واپس لاؤں، مسلمان کروں، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ڈنڈے کے ساتھ مسلمان نہ کرو۔ جو ڈنڈے سے مسلمان ہوتا ہے وہ دل سے تو نہیں ہوگا، پھر بھی منافق رہے گا۔ کیسے؟ وہ کیا تمہیں کام آئے گا؟ نہیں زبردستی بیچ قبول دین کے۔ کیوں زبردستی نہیں؟ اس کی دلیل قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ ہدایت کا چہرہ بھی سامنے آ گیا، حسین چہرہ ہے یا نہیں؟ اور گمراہی کا چہرہ بھی سامنے آ گیا۔ گمراہی بدصورت ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، طالبین رشد کا انجام، جو ہدایت کے طالب ہیں ان کا انجام، طالبین رشد کا انجام۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، پس جو شخص قطع تعلق کرے ساتھ طاغوت کے، یہاں کفر کا معنی کیا ہے؟ قطع تعلق، تعلق توڑ دو، طاغوت کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ میرے محترم، طاغوت ایک لفظ عام ہے، شیطان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت۔ بتوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ سرکش طاقت جو حق کا مقابلہ کرے، ہر وہ سرکش طاقت جو حق کا مقابلہ کرے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تمہارے علاقے کے سردار ہوں گے، تم دین پہنچاؤ گے، وہ مقابلہ کریں گے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ طاغوت۔ گمراہ پیر بھی کیا ہوں گے؟ طاغوت۔ گمراہ مولوی بھی کیا ہوں گے؟ طاغوت۔ اور سب طاغوتوں کا بڑا طاغوت امریکہ، سب طاغوتوں کا بڑا طاغوت امریکہ، یعنی سب شیطانوں کا بڑا شیطان، سمجھے جی؟ تو طاغوتوں کے ساتھ قطع تعلق رکھنا ہے یا نہیں؟ تعلق توڑو ان کے ساتھ۔ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ توڑ، سمجھے جی؟ اب طاغوت کا معنی عربی میں ذرا لکھ لو، اچھا ہے آپ کے لیے۔ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی پوجا ہو وہ بھی طاغوت ہے۔ معبود باطل، بت ہو گیا، باقی ہو گئے۔ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، لکھ لیا کل ما عبد من دون اللہ، آگے لکھو
او ما صد عن عبادت اللہ، اللہ کی فرمان برداری سے جو روکے آڑے آئے، او ما صد عن عبادت اللہ من شیاطین الانس والجن، چاہے وہ انسان شیطان ہوں چاہے وہ کیا ہوں جن، سب طاغوت میں آ جاتے ہیں۔ او ما صد عن عبادت اللہ من شیاطین الانس والجن، یہ تفسیر مظہری کا حوالہ لکھو، مظہری۔ پس جس شخص نے قطع تعلق کیا ساتھ طاغوت کے اور ایمان لایا ساتھ اللہ کے، پس تاکہ تھام لیا اس نے ہلکا مضبوط، استمسکا تھام لیا ہلکا مضبوط، ایسا ہلکا مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ یہ ہلکا مضبوط یہ دین اسلام کا ہلکا ہے، خدا کی یاری۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء الرحمن کا بیان، اولیاء الرحمن کا بیان۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف نور کے۔ اندھیروں سے مراد کفر کے اندھیرے نہ لینا، کیونکہ یہ مومن ہے نا، مومن کفر میں ہے کیا؟ اندھیروں سے مراد لو شکوک، شبہات، وساوس۔ اگر ان کو کوئی شک شبہ ہوتا ہے یا کوئی وسوسہ ہوتا ہے دل کے اندر تو اللہ دور فرما دیتے ہیں نہیں؟ ظلمات کے نیچے لکھنا شکوک، شبہات، وساوس، کفر کے اندھیرے مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کے، نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے طرف نور کے۔ والذین کفروا، اولیاء شیطان کا بیان۔ اور جو کافر ہیں نا، دوست ان کے کون ہیں؟ شیطان ہے، نکالتے ہیں ان کو نور فطرت سے طرف اندھیروں کے۔ بھئی کافر کے بچے میں نور فطرت ہوتا ہے نہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرت، تو نور فطرت جو تھا کافر کے بچے میں، اس کو بھی ختم کر دیا، اندھیروں میں جا کے پھینک دیا، کفر کے اندھیروں میں۔ نکالتے ہیں ان کو نور فطرت سے طرف اندھیروں کے، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے محترم، اولیاء الرحمن کا بیان بھی ہوا، اولیاء الشیطان کا بیان بھی ہوا۔ اب نمونے دیکھو جی، پہلا نمونہ ہے جی اولیاء الشیطان کا نمونہ۔ اولیاء الشیطان کا نمونہ کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، تو نمرود جو ہے وہ اندھیرے میں رہا یا نور کی طرف آیا؟ اندھیرے میں رہا نا، نور کی طرف نہیں آیا، کیونکہ اولیاء الشیطان میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا آزر، وہ آزر جو تھا وہ وزیر تھا اس کا، کس کا جی؟ نمرود کا۔ اپنے بیٹے کو وہاں لے گیا، آزر نے سجدہ کیا اس کا، کس کا؟ نمرود کا۔ نمرود سجدہ کرواتا تھا نا اپنے آپ کو، خود ہی دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، تو نمرود نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں سجدہ اس ذات کو کرتا ہوں جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ چنانچہ دو قیدیوں کو بلا لیا، ایک وہ قیدی جو پھانسی پہ لٹکانا تھا نا، اس کو قتل کرنا تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگے دیکھو اس میں موت آنی تھی میں نے زندہ کر دیا، اور جس کی رہائی کا حکم ہونے والا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا تلوار مار کے مار دیا، کہنے لگے دیکھو میں نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بھکن ہے، یہ احیاء و اماتت کا معنی نہیں سمجھتا۔ احیاء کا معنی ہے روح ڈال کے زندہ کرنا۔ ہم ماں کے پیٹ کے اندر میت تھے تو روح کس نے ڈالی؟
اللہ نے ڈالی، روح ڈال کے زندہ کر دیا۔ یہ کام کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ اچھا، جب ہماری موت واقع ہوگی تو روح کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا نا۔ باقی قاتل ماتل کا کام تو ہے قتل کرنا یا روح نکالنا۔ قاتل کو کہو ایسے آپ بیٹھے جائیں، وہ ادھر بیٹھے روح نکالے، اس کو روح نکال گا جی۔ تو مارنے سے مراد ہے روح نکالنا، اور احیاء سے مراد کیا ہے؟ روح ڈالنا۔ یہ تو کام اللہ کرتا ہے، اس خبیث کو کیا پتا۔ دیکھو جی، علم تارا کی تحقیق تو پہلے گزر چکی ہے نا، کہ یہ رویت بصری نہیں، کیا ہے؟ رویت قلبی ہے، بمعنی علم تعلم ہے۔ اور میں نے حوالہ دیا تھا بیضاوی کا کہ یہ کلمہ تعجب کے لیے ہے، اور اس کے سامنے بھی بولا جاتا ہے جس نے واقعہ دیکھا نہ ہو۔ بیضاوی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا پہلے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے طرف اس کے، یعنی کیا نہیں جانا تو نے اس شخص کا حال۔ یہ اللہ زی کے نیچے لکھو طاغوت نمرود۔ یہ طاغوت تھا شیطان، اور نام اس کا نمرود تھا۔ عربی میں اس کو پڑھتا ہے نمروز، زال کے ساتھ، نمروز۔ اردو میں نمرود لکھا ہوا ہے، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں۔ لے ان آتاہ اللہ الملک، ان سے پہلے کا مقدر ہے لا، باوجہ اس کو کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت کے غرور گھمنڈ میں آ کے۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام، رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس کا معنی لکھ لو کنارے پہ، زندہ کرتا ہے، جسم میں جان ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے۔ یوہی جسم میں جان ڈالتا ہے، یمیت جسم سے جان نکالتا ہے۔ قالا، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایسے کیا جیسے آپ نے پڑھا ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو احیاء و اماتت کا معنی نہیں آتا، میں کوئی دوسری واضح دلیل دوں۔ ابراہیم علیہ السلام، دیکھ بھائی میرا رب جو ہے سورج کو نکالتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے۔ اگر تیرا دعویٰ ربوبیت کا ہے، خود ہی دعویٰ ہے، تو مغرب سے نکال دے، سمجھے جی؟ تو مغرب سے وہ نکال نہ سکا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو کہہ سکتا تھا نا نمرود کہ یہ میں کرتا ہوں کام، مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو اپنے خدا کو کہا مغرب سے نکالے۔ نمرود نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ دل میں وہ سمجھ گیا تھا خبیث کہ یہ نبی سچا معلوم ہوتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ سورج مغرب سے نکلے تو لوگ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں، اس کا معجزہ دیکھ، اس لیے اس کو یہ طاقت نہ ہوئی، ایسے میں یہ خیال نہ پیدا ہوا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتے ہیں سورج کو کس سے؟ مشرق سے، لے آئے اس کو کس سے؟ مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، پس ہکا بکا رہ گیا کافر۔ بہت منا مبہوت، ہکا بکا رہ گیا کافر، ہکا بکا رہ گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو۔ یہاں ظالمین کا معنی یہ بڑا بہترین ہے، بے ڈھنگے، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو۔ بے ڈھنگا تھا نا، ضدی تھا، انادی تھا۔ یہ اولیاء و شیطان کا نمونہ آ گیا جی۔ اب اولیاء اور رحمان کے دو نمونے آ رہے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ، اولیاء اور رحمان کا نمونہ نمبر 1۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب کتاب تورات پہ عمل چھوڑا نا تو مصائب کے اندر گرفتار ہو گئے، سمجھے جی؟ جالوت نے ان کا رگڑا نکالا پہلے، اس کے بعد بخت نصر بادشاہ تھا بڑا ظالم، وہ مسلط ہوا ان کے اوپر۔ بخت نصر نے تو یہ ایسا کیا نا، تاریخوں کے اندر دیکھو، بیت المقدس کو ویران کر دیا، سارے شہر کو، مسجد گرا دی، مسجد اقصی کو، سمجھے؟
اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر گیا اتنی تعداد کے اندر جیسے کوئی آدمی بھیڑ بکریوں کو ہانک کے لے جائے نا، ایسے ہانک کے لے گیا بنی اسرائیل کو۔ ان میں شہزادے بھی تھے، ان میں عام آدمی تھے، ان میں کچھ ایک دو نبی بھی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان کے اندر تھے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام رہا ہو کے آئے، یہ عراق کے لیے آئے، بابل کی طرف لے آیا، رہا ہو کے آئے واپس، تو گدھا کے اوپر آپ سوار تھے اور ان کے ساتھ کوئی انجیر بھی تھے کھانے کے لیے، اور پھل بھی ہوں گے، اور پینے کے لیے انگور کا شیرہ وغیرہ تھا۔ بیت المقدس کے جب قریب آئے دیکھا کہ بیت المقدس کا شہر ویران پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تمنا کی کہ اللہ اس شہر کو بھی تو آباد کرے گا کبھی، میری آنکھیں دیکھیں گی اس شہر کو، ہمارا شہر ہے بیت المقدس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی وہاں کہ دکھائیں اس کو آباد شہر۔ اور کتنا عرصہ مرے پڑے رہے؟ 100 سال مرے پڑے رہے۔ اب یہاں سوال کرتے ہیں لوگ کہ 100 سال جو مرے پڑے رہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جثہ ہے نا، جسم، وہ محفوظ ہوتا ہے یا نہیں؟ محفوظ ہے نا۔ تو ان کا تو جسم بالکل محفوظ پڑا ہوگا، تو کوئی آدمی آتا ان کے جسم کو اٹھا کے قبر کھوتا، قبر کے اندر دفن کر دیتا، یا ایسے کوئی درندہ آتا کوئی تکلیف پہنچاتا، آخر 100 سال پڑے رہے۔ تو تمام تفاسیر والے لکھتے ہیں کہ روح المانی کا حوالہ میں نے لکھ دیا ہے، قد آپ نے لکھنا نہیں صرف سننا ہے، قد مانع اللہ تعالی من السبا والطیر ومانع العیون ان تراہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جست مبارک کی ایسی حفاظت کی کہ مرد وہاں سے گزرتے تھے ان کو نظر نہیں آتے تھے، گزرتے تھے انسان لیکن ان کا جست اطہار نظر نہیں آتا تھا کسی کو، نہ درندوں کو دکھائی دیتا، نہ پرندوں کو دکھائی دیتا، ہوائیں آئیں وہ اثر نہیں کرتے تھے، دھوپ وغیرہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جیسے معجزات دیتے ہیں انبیاء کو خرق عادت، اسی طرح ان کے جسم مبارک کو 100 سال کا رکھا، محفوظ رکھا، نہ دھوپ نے اثر کیا، نہ سردیوں نے اثر کیا، نہ جانوروں نے دیکھا، نہ انسانوں نے دیکھا۔ بھائی انسان دیکھتے تو ان کو دفن کرتے یا صرف سلام کرتے؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ جو مرے پڑے رہے منکرین حیات، تو بھئی کہ لوگ آئے ہوں گے، آخر ان کو پتہ چلا ہوگا کہ لوگ گزر رہے ہیں، یا لوگوں نے کچھ سلام کیا ہوگا انہوں نے نہیں سنا، ایسے کیا ذات کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے کسی نے دیکھا ہی نہیں، سمجھے؟ ان کو دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ دفن کرتے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے، اللہ نے اٹھایا تو پوچھا کم لبستہ، کتنی مدت ٹھہرا؟ تو وہ کہنے لگے لبست یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا یا آدھا دن ٹھہرا، کچھ حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دن گزر گیا تھا، دوسرا دن ہے تو مکمل دن، اور اگر دن کیا ہے وہی ہے تو دن چڑھتے موت آئی، اور بعد کے اندر عصر کے ٹائم کیا ہو گیا؟ جاگے، تو بعض حصہ دن کا ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، منکر حیات الانبیاء کے منکر، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھئی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یا انبیاء کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ حیات حاصل ہوتی ہے۔ اگر عزیر علیہ السلام کو حیات تھی تو کہتے کہ میں 100 سال ٹھہرا رہا، حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن یا بعض حصہ دن کا ٹھہرا رہا، تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر حیات نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ دلیل عدم حیات کی نہیں، یہ دلیل حیات کی ہے۔ تم کہتے ہو لبست یومن اور بعض یوم، دلیل کس کی ہے؟ عدم حیات کی۔ میں نے کہا نہیں، یہ دلیل حیات کی ہے۔ میں نے کہا تم بھی قیاس کرو کسی چیز پہ، میں بھی قیاس کرتا ہوں کسی چیز پہ۔ میں نے اصحاب کہف کا قصہ سنایا کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلائے رکھا غار کے اندر۔ یہ تو 100 سال ہے نا، وہ کتنی؟ 309 سال
لابثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا، 309 سال۔ وہ مرے پڑے تھے یا زندہ تھے؟ صرف سوئے تھے نا، زندہ تھے۔ جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یا آپس میں وہ پوچھتے ہیں کم لبثتم، آپس میں پوچھا کم لبثتم، تو کیا کہتے ہیں؟ لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے یا بعض دن ٹھہرے۔ تو ان کا لبثنا یومن بعض یوم وہ دلیل موت کی ہے یا حیات کی ہے؟ زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے وہ دلیل حیات کی ہے تو دلیل موت کی بنا رہا ہوں، میں دلیل حیات کی بنا رہا ہوں۔ بتاؤ کسی اور چیز پہ قیاس کرنا ہے تو ہمارے سامنے آ جاؤ۔ جواب دے دیا ہے نہیں۔ وہ تقریر کرتے وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نس قطعی ہے، نس قطعی سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو حیات نہ ہوئی۔ کہتے نس قطعی ہے، تم نے قیاس کیا، ہمارا قیاس زور ہے، تمہارا قیاس زور ہے۔ ہم نے نظیر پیش کر دی ہے، آپ نے قیاس کی، تم نے نظیر میں قیاس ہے، تمہارا بھی قیاس ہے، ہمارا بھی قیاس ہے۔ کوئی نص قطعی یہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ گزرنے والا نبی تھا، لکھا ہوا نبی تھا۔ یہ کلذی مر علی قریۃ، ایک آدمی تھا بستی پہ گزرا، نص قطعی کہاں ہے کہ وہ نبی تھا؟ یہ جو ہم عزیر علیہ السلام کہتے ہیں نا، یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ کیا ہیں؟ حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، اسرائیلی روایات مختلف ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ کافر تھا، گزرنے والا کون تھا؟ کافر تھا۔ ان الحسن ان المار کان کافرا بالباس، سمجھے؟ مجاہد بھی کہتے ہیں کافر تھا، دو بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ نبی بھی نہیں تھا، کون تھا؟ کافر تھا۔ اکثر حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ عزیر علیہ السلام تھے، لیکن یہ روایات اسرائیلی ہیں۔ تو یہ منصوص ہے یا محتمل ہے؟ آپ بتائیں۔ منصوص نہیں، محتمل ہے۔ نص تب ہوتی کہ قرآن کہتا کہ عزیر تھے، عین زا یا را ایسے ہوتا، سمجھے جی؟ نص نہیں، سب احتمالات ہیں، کوئی احتمالات غالب ہیں، کوئی احتمالات مغلوب ہیں۔ قانون ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال۔ تو میرے عزیز، نہ تو ان کا نبی ہونا منصوص ہے، نمبر ایک کیا ہے؟ محتمل ہے۔ کیا؟ محتمل ہے، منصوص نہیں۔ یہ اور بات ہے احتمال غالب ہے، لیکن اذا جال احتمال باطل الاستدلال۔ اگر نبی بھی ہوں تو نبوت کے باوجود ان کا لبثنا یومنا بعض یوم دلالت نہیں کرتا اس بات کے اوپر کہ ان کو حیات نہیں تھی، بلکہ ہم نے ایک نظیر پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ حیات والے بھی یہی جواب دے رہے ہیں، لبثنا یومنا بعض یوم۔ بھائی مطمئن ہوئے ہو آپ یا نہیں مطمئن ہوئے؟ سمجھے جی؟ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com